بکرے کا صدقہ کرنے میں اس کا خون گھر میں رنگنا جائز ہے یا نہیں؟ بکرے کا صدقہ ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی، یہ جو کاٹ کے بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں، دیکھو اسلام میں صدقہ ہے، بکرا نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت کو پورا کرنا۔ تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ 25,000 کا بکرا کاٹ کے گوشت کھلاؤ گے، اس سے بہتر نہیں ہے 25,000 اس غریب کو دے دو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن بکرا کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہانے سے بلائیں ٹلتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بلائیں نہیں ٹلتی۔ جانور کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے شریعت میں، جب تک کوئی ضرورت نہ ہو۔ ضرورت ہوتی ہے گوشت کھانا ہے، تو اگر غریب آدمی کو بکرے کا گوشت کھانے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس غریب کو بکرا کھانے کا بہت شوق ہے، اور وہ تو وہ غریب کیوں ہے بھائی؟ کبھی آپ نے کسی فقیر کو دیکھا کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ 3 پیزے کھلا دے مجھے؟ کبھی دیکھا کسی غریب کو؟ آپ کہہ گا تو غریب آدمی تو پیزے مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ روٹی دے دے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ پیسے دے دے، روٹی دے دے، چاول کھلا دے، کھانا کھلا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ تو ایک پیپسی پلا دے یار مجھے، تو اس کا مطلب بھائی یہ غریب آدمی نہیں ہے۔ تو بکرا غریب بھی کھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے غریب کو بکرے کا گوشت ہی کھلانا ہے، پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بکرے کا گوشت جتنے کا آئے گا اس میں گائے کا گوشت ڈبل آ جائے گا، تاکہ وہ پورا مہینہ کھا لے گا۔ وہ آپ گائے کا کیوں نہیں کھلا رہے؟ کیش رقم کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ ایک بات آپ کہہ سکتے ہو کہ جی کیش رقم میں بعض دفعہ غریب لوگ پان گٹکے میں اڑا دیتے ہیں، وہ ایسے غریب بھی ہیں ان کو پان گٹکے کا شوق روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو چلو پھر راشن ڈال دو ان کے گھر میں، جتنے کا بکرا آئے گا اس میں پورے 2 مہینے کا راشن آ جائے گا، پورے 2 مہینے کی ضرورت پوری ہوگی۔ آپ کہتے ہو نہیں بھائی، میں نے بیچارے نے ہو سکتا ہے کئی ہفتوں سے گوشت نہ کھایا ہو نا، تو پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھائی راشن زیادہ ضروری ہے یا گوشت زیادہ ضروری ہے؟ لیکن چلو آپ کو گوشت ہی کھلانا ہے تو پھر گائے کا کھلاؤ۔ گائے کا گوشت میں پروٹین بھی زیادہ ہوتے ہیں، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باہر ملکوں میں گائے کا گوشت بکرے سے زیادہ مہنگا ہے، گائے کا گوشت پروٹین زیادہ ہے، اس میں آئرن زیادہ ہے اس کے اندر، لیکن اور آپ کہہ سکتے ہو غریب لوگ بیمار کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ محنت زیادہ کرتے ہیں نا، گائے ہضم بھی کر لیں گے وہ، تو گائے کا گوشت کھلاؤ آپ۔ لیکن نہیں جی چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم نے گائے کا گوشت بھی نہیں کھلانا، جی ہو سکتا ہے بیچارے کو بکرا ہی کھانے کا دل چاہ رہا ہو، تو پھر گوشت خرید کے کھلاؤ، وہ سستا پڑتا ہے بنسبت بکرا خرید کے کاٹنے کے۔ آپ بکرا خرید کے کاٹ کے جب گوشت کھلاؤ گے وہ مہنگا پڑے گا، اور دکان سے گوشت خرید کے کھلاؤ گے وہ سستا بھی پڑے گا اور آپ کی مرضی کا گوشت بھی ہوگا۔ اس کو پٹ کھانے کا شوق ہے پٹ کا گوشت کھلا دو، اس کو چانپے کھانے کا شوق ہے چانپے کھلاؤ، بلکہ آپ اس کو ہوٹل میں لے جا کے چانپے پکی پکائی کھلاؤ، آپ اس کو چل بھائی غریب آج تیرے کو چانپے کھلاتا ہوں میں، لیکن آپ پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ بکرا کاٹ رہے ہو۔ تو یہ غلط تصور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا اسلام میں۔ بکرا وہ صدقہ کرے جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ یار میرے لیے بکروں کا بزنس ہے، تو میں صدقے میں، جیسے کسی کا آٹے کا بزنس ہوتا ہے، کہتا ہے پیسے نہیں لو آٹے کی 2 بوریاں لے جاؤ، وہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے شہد کا کاروبار ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم جو ہے نا اسی شہد میں سے صدقہ کریں گے بس، ہم الگ سے نہیں، جیسے سونے کا سونار بعض دفعہ کہہ رہے تو چلو 2 بالی اللہ کے نام پہ ہم نے صدقہ کر دی، یا کسی کا نہاری کا ہوٹل ہے تو 1 دیگ ہم نے نہاری ہی میں سے صدقہ کر دی۔ تو کسی کا بکرے کا بزنس ہے، وہ کہے یار میرے لیے بکرا آسان ہے، چل بھائی یہ 10 بکرے میرے پاس، 1 اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر دیا۔ یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نارمل آدمی کا بازار جا کے پراپر بکرا خرید کے کاٹ کے اس کو صدقہ کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے کے کاٹنے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ عبادت۔ تو یہ غلط ہے۔ بکرا کاٹنا 3 موقع پہ عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے۔ نمبر 1 بقرعید کے موقع پہ، نمبر 2 عقیقے کے موقع پہ، نمبر 3 حج عمرے کے موقع پہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے بکرا کاٹا تو اگر بھوک لگ رہی ہے دعوت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خام خمیں بکروں پہ ظلم، وہ بھی آخر انسان ہے سمجھ آ رہی ہے نا، وہ بھی آخر، یعنی اس معنی میں کہ زندہ چیز ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے، اس کو تو 2 دانت ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کام نہ کیا کریں، بکرے نہ کاٹا کریں، صرف بقرعید پہ کریں اور حج پہ کریں اور عقیقے پہ کریں، بس اس کے علاوہ بکرا نہیں کاٹا جائے گا۔ اور پھر یہ صدقے کے بکرے دیکھو جو، اچھا اس کے اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟
جب شریعت نے بکرا کاٹنے کو عبادت قرار نہیں دیا اور آپ پھر بھی کاٹو گے تو اس سے بکرے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے جو نیچرل ہونی چاہیے تھی وہ نیچرل نہیں رہے گی. دیکھو حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کے نرخ متعین کرتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اللہ اس کو زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ سستی ہو. جیسے پانی اللہ نے سستا رکھا ہوا ہے نا, بارشیں برس رہی ہیں, کنویں سے ضرورت زیادہ ہے, اگر پانی کا ایک گلاس 25 روپے کا ہو جائے تو غریب تو بیچارہ مر جائے. تو اللہ نے اس کو کنٹرول خود اللہ نے کی, یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ پانی زمین میں محفوظ کر لیتا ہے. اس کے بعد ہے روٹی, انسان کی بنیادی ضرورت ہے, تو گندم اتنی پیدا ہوتی ہے, اتنی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ریٹ خود بخود متعین. ہاں اس میں انسان اگر ذخیرہ اندوزی شروع کر کے ریٹ بڑھا دے تو وہ انسان کی طرف سے ایک ظلم اور زیادتی ہے. تو اسی طرح گوشت کی بھی اللہ کی نظر میں ایک قیمت ہونی چاہیے. فطرت کہتی ہے کہ اتنی ویلیو ہو, اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں, اس حساب سے بچھڑے پیدا ہوتے ہیں کہ بقرعید میں اتنے کٹیں گے بھی, اس کے بعد بھی سال میں گوشت ان کو ملتا رہے گا. تو جب جیسے جیسے جس کو ضرورت ہوگی گوشت کی وہ کاٹ کے کھا جائے گا. تو اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ نے بس بکروں کو مصنوعی طور پہ کاٹنا شروع کر دیا صدقے کے نام پہ. نیڈ نہیں ہے معاشرے کو, نہ غریب کو چاہیے, غریب کہہ رہا ہے مجھے آٹا چاہیے, دال چاہیے, آپ نے کہا نہیں بکرا کاٹ کے دوں گا. اب جو بکرا کٹے گا تو یہ کٹنے سے بکروں کی مارکیٹ میں قلت ہوگی اور بکروں کی قیمت اوپر جائے گی, اور یہ اوپر جانا نیچرل نہیں ہوگا. تو یہ بڑا نقصان ہے کہ غریبوں کو تو بکرے کی بریانی کھلا رہے اور جس کمبخت نے اپنے پیسوں سے خرید کے کھانی ہے وہ کہہ رہا ہے یار اتنا ریٹ اوپر چل. بہت سے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بکرا کھانا ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا. وہ بکرے کی قیمت سن کے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, کہتے ہیں گائے کھانے سے اتنا بی پی ہمارا ہائی نہیں ہو رہا تھا جتنا بکرے کی قیمت سن کے ہو رہا ہے. تو یہ جو بکرے کے ریٹ اتنے اوپر گئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ صدقے کے بکروں پر پابندی لگائے تاکہ یہ ریٹ نیچے آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صدقے کے بکروں کی حالت دیکھو آپ جا کے, اتنے معصوم بیچارے چھوٹے چھوٹے, ان پہ صدقہ کرنے کا دل کرتا ہے انسان کا. میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کیا جو پنجرے میں بند ہوتے ہیں نا یار 5 روپے کی گھاس خرید کے ان کو کھلا دو ثواب ملے گا. تو یہ ظلم ہے, خام خام فضول.